بھی نہیں کی، نہ میں نے کبھی جنرل راحیل شریف کے خلاف کبھی سازش کی ہے، نہ کبھی کسی اور کے خلاف کبھی کوئی سازش کی ہے۔ ہم نے تو اپنا کام کیا ہے، ہم نے تو سڑکیں بنائی ہیں، موٹر ویز بنائی ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا ہے، ایٹمی دھماکے کیے ہیں، دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ یہ JS-17 جو پاکستان بناتا ہے فائٹر پلین، اس معاہدے پہ میرے دستخط ہیں، اس پہ چائنا کے وزیر اعظم کے اور میرے موجودگی میں ہی ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا وہاں پہ۔ اور اس کے بعد پاکستان میں سی پیک ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان کی ترقی 6.3 پر لے کے آئے۔ فورن ایکسچینج ریزروز تاریخی تھے ہمارے زمانے میں، اور اس کے بعد ڈالر کو باندھ کے رکھا ہم نے 4 سال۔ یہاں تو ایک گھنٹے میں ڈالر اوپر نیچے جاتا ہے، 4 سال باندھ کے رکھا۔ یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، ڈار صاحب پوچھیں ان سے کہ پاکستان کی ترقی۔ اور پھر ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا۔ بھئی سب ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ جس IMF کا آج اتنی صبح شام منتیں کرتا رہا، ہم نے خدا حافظ کہا۔ یہ بیٹھے ہیں، پوچھیں پاکستان کی ترقی، پاکستان کا بجٹ جہاں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہم۔ آپ کے علاقوں میں جو سڑکیں بنی ہیں، جو موٹر ویز بنی ہیں، 10 گھنٹے کا سفر آج 3 گھنٹے میں ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ ایسے ہی ہو گیا، ڈیلیور کیا اللہ کے فضل سے ہم نے۔ اور سبزیاں سستی، چینی سستی، آٹا سستا، گھی سستا، گوشت سستا، بھائی ہر چیز سستی۔ مہنگائی کم سے کم لیول پہ تھی، ہمارے جانے کے بعد مہنگائی کو دگنا تگنا چوگنا کر دیا۔ یعنی چوگنا کیا، یعنی کہ قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہیں۔ اور پاکستان کے عوام کو یہ سب سے بڑی سزا پاکستان کے عوام کو ملی، یہ ہے وہ سزا۔ یہ سزا مجھے تو ملی، لیکن مجھ سے زیادہ، کہیں زیادہ پاکستان کے عوام کو دیے۔ بتائیں مجھے ذرا، بتائیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کیا ہے۔ میری وجہ سے، میری دشمنی میں نے کیا بگاڑا تھا بھائی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا وہ اس بینچ کا، جس بینچ نے یہ سسلین مافیا بھی کہا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک جج تھا جس کا نام شیخ، کیا نام تھا، عظمت، ان کی کوئی عزیزہ تھی جس کا کوئی پروموشن کا کیس تھا۔ تو اس پروموشن گورنمنٹ سرونٹ تھی وہ، تو وہ اپنا میرٹ پہ ہونا تھا۔ تو اس کیس میں، کسی کیس میں یا اس کیس میں وہ کہتے ہیں جناب نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے، میں وزیر اعظم ہوں۔ اور ایک جج صاحب یہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بڑی جگہ ہے۔ تو ان کی خواہش تو اس وقت سے تھی مجھے اڈیالہ جیل بھیجنے کی۔ تو اگر اس مائنڈ سیٹ سے لوگ آئیں گے تو پھر پاکستان کا یہی حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہوتا رہے گا، خدا نہ خواستہ ہوتا رہا ہے، 1947 سے ایسا ہوتا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا اگر ہم نے سبق نہ سیکھا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور یہ جو یہ پھینک دینے والی بات نہیں ہے۔ جو ملک و قوم نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے۔ انتقام نہ صحیح، مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ میں کسی کو نہ معاف کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو اپنا کوئی رائے دے سکتا ہوں، لیکن جو قوم جنہوں نے قوم کے خلاف اس طرح کے کام کیے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو کہہ دوں کہ جناب میں بھول گیا ہوں،
میں نہیں بھول سکتا. اس کا جو اس کا ذمہ دار ہے اس کا حساب لیا جانا چاہیے. ورنہ ملک کے ساتھ یہ تماشا، یہ کھیل ہوتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بہت بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور اپنی ذات کے لیے بالکل نہیں کر رہا. آپ یہ توقع کریں بھی نہ کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں اپنی ذات کے لیے کوئی بات کروں گا. مجھے اب آج اگر کوئی چیز عزیز ہے تو صرف پاکستان ہے. اس کے 25 کروڑ عوام ہیں، ان کی ویلفیئر ہے، ان کی خوشحالی ہے. اس کی خوشحالی کو اگر کوئی بدحالی میں بدلتا ہے تو میرا سب سے بڑا دشمن وہی ہے، اس قوم کا دشمن وہی ہے. تو مجھے اس کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں. تو انشاءاللہ 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی انشاءاللہ. جے آئی ٹی بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی. تو انشاءاللہ وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی. اور ہمیں اپنا جو ہے نا یہ باتوں کو بڑے غور سے صرف سننا نہیں چاہیے، اپنے پلے پلے باندھنی چاہیے کہ یہ ہے ہمارے ملک کی تباہی کی وجوہات.